الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے گستاخ صحابہ دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین محترم جی وقار، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین جی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے جہاد. جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جس کو آج دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے. آج یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جو شخص جہاد کی بات کرے گا وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء کے غلاموں، جہاد دہشت گردی کا نام نہیں بلکہ اسلام کی وجاہت کا نام جہاد ہے. مسلمانوں کی شان و شوکت کا نام جہاد ہے. کلمہ طیبہ کی حفاظت کا نام جہاد ہے. اسلام کی سرحدوں کی نگہبانی کا نام جہاد ہے. توحید اور رسالت کی پاسبانی کا نام جہاد ہے. ارے اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا نام جہاد ہے. جہاد یہودیوں کا علاج ہے. اٹھو مسلمانوں، اگر قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو، اگر ان فلسطینی ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنسو صاف کرنا چاہتے ہو تو کفر اور اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کرو. صرف آپ کے ایک اعلان کی ضرورت ہے، ایک. اگر اسرائیل شام تک ختم نہ ہوا تو پھر بات کرنا. اٹھو، اپنے اکابرین کی تاریخ کو دوبارہ دہراؤ، اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو. قسم بخدا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ تھا تو کوئی میلی آنکھ سے مسلمانوں کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا. مسلمانوں کے عالم میں روب و دبدبہ تھا. جنگ بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کے لشکر کو شکست دی تھی. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے سینکڑوں واقعات سامنے آتے ہیں جن میں صرف چند مسلمانوں نے، ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کفار کے لشکر کو شکست دی تھی. مگر جب سے جذبہ سیاست زرد پڑ گیا، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. مسلمانوں کا وقار ختم ہو گیا، مسلمانوں کا روب و دبدبہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کی آزادی ختم ہو گئی. اب بھی وقت ہے، دوبارہ لوٹ آؤ اسلام کی طرف، لوٹ آؤ جہاد کی طرف. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عزت بھی دوبارہ آ جائے گی اور روب و دبدبہ بھی واپس آ جائے گا. بس تم نے صرف اور صرف جہاد کی طرف آنا ہے. ارے آؤ جہاد کی طرف. قسم بخدا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، قسم بخدا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. بزدل نہ بنو ورنہ ہمیشہ شرمندہ رہو گے. آج یہ پورا مجموعہ ہاتھ اٹھا کر اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. الجہاد الجہاد. ارے اس طرح نعرہ نہ لگاؤ جو فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کو لگے کہ ادارہ خطاول لے کے طلبہ اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. الجہاد الجہاد. لبیک لبیک الجہاد الجہاد. لبیک 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 الجہاد. یہودی تیرا ایک علاج، یہودی تیرا ایک علاج. الجہاد الجہاد. اسرائیل تیرا ایک علاج. فلسطین فلسطین زندہ باد. اسرائیل مردہ باد. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ تا قیامت تک ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ شاد و آباد فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ.